جملہ نہیں ہے اندر کی تپشیں، ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی ضمانت ہے۔ اسی جملے میں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش اختیار میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کا کسی دروازے کو محتاج نہ ہو۔ پیچھے والے سامعین آپ بھی ذرا صف کے ساتھ مل کے ہاتھ بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جملہ پھر دوہراؤں ماسٹر صاحب، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے 2 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 32 منٹ گزر گئے، بولو گے تم ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام۔ دن رات کے سفر ہے، گلے تھکے ہوئے، 2 3 نوکریاں، لیکن چاہتا ہوں کہ تھکاوٹ کو سائڈ پہ رکھ کے زندگی کی یادگار نوکری آپ کے سامنے رکھ جاؤں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کا رابطہ میرے ساتھ بحال رہے گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے، کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حسینی عزادار میرے سامنے، سیدہ کلال آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور جو سیدہ کا دشمن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں، سرکار صادق کا ایک فکرہ میرے سامنے ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ایڈوانس میں سلام ہر علی والے کی بارگاہ میں جو صدر میں میرا ہم سفر ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ ہائے ہائے، اور اوقات ہوگی ہے نا، مجھے پتا ہے یہ باتیں ہر کسی کو ہضم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے۔ جتنے علی والے بیٹھے نا وہ بندے ذرا ہاتھ بلند کریں تاکہ مجھے حوصلہ رہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تیرے دل سے شکر گزارو بھائی جان۔ معصوم فرماتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ چلو جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے فکرہ بدل دوں۔ معصوم فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہم ہیں، نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ادا کر دیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھائی جان یہ ہوگا نا، مجلس پڑھ کے باہر نکلوں گا، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بندے راستہ روک لیں گے، کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، حوالہ بتاؤ۔ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم کو، بولو نہ بولو صرف نصیب اور زمین کی بات ہے۔ آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانا اور حسین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ سرکار صادق فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھو ہم ہی تو ہیں جو فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں۔ آج کون ہے یار جو کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے نا، بندہ بازار میں بولے، چوک میں بولے، علی کے ذکر میں نہ بولے، یہ کیسے ممکن ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہم ہی تو ہیں جو فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں۔ پھر ہم ہی تو ہیں، مصلی پہ بات یاد آئے تو بیٹے کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں۔ پھر ہم ہی تو ہیں جو عصر کو مغرب بناتے ہیں۔ پھر ہم ہی تو ہیں جو مغرب کو عشاء بناتے ہیں۔ پھر ہم ہی تو ہیں جو عشاء کی تنابیں کھینچ کے پھر فجر کے دروازے پہ لے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے۔ جو علی کا نہیں ہے اس سے میرا کیا لینا دینا ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم عشاء کو فجر کرتے ہیں پھر زمانہ فاجر پڑھتا ہے، فاجر ہمیں پڑھتی ہے۔ ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا۔ نمازی بندوں کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ زمانہ جیو
ہمیں پڑھنی ہے۔ میرا مستقبل بیٹے مجلس میں بیٹھنا ہے، باتیں نہیں کرنی، میری باتیں سننی، ٹھیک ہے؟ میں ماسٹر صاحب سے فون کر کے پوچھوں گا کہ کس بچے نے کون سی بات یاد کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو پھر تو لطف ہی نہیں ہے نا مجلس میں بیٹھنے کا۔ سامنے آ کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تین تین کی ٹولیاں نہ بناؤ، تین ہمیں ویسے ہی اچھے نہیں لگتے، سامنے آ کے لکھیڑو نہیں ہے نا۔ ہم ہی تو ہے جو فاجر کو ظہر کرتے ہیں۔ جب زمانہ ظہر پڑھتا ہے، ظہر ہمیں پڑھتی ہے۔ بات بولی تو نہیں؟ معصوم فرما رہے ہیں جب ہم عشاء کو فاجر کرتے ہیں، زمانہ فاجر پڑھتا ہے، فاجر ہمیں پڑھتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں، پھر زمانہ ظہر پڑھتا ہے، ظہر ہمیں پڑھتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں، پھر زمانہ عصر پڑھتا ہے، عصر ہمیں پڑھتی ہے۔ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا جب ہم عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں، پھر زمانہ مغرب پڑھتا ہے، مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین کو بھی سلام۔ اللہ آپ کو حصار ولایت کرے۔ دھیمے لہجے سے ایک بات کرو، قیمت کرو گے بھائی جان میرے آپ دیکھیے، دھیمے لہجے سے ماسٹر صاحب فکرہ کہو، پھر پتہ لگے گا کہ لفظ کے زور پہ کاروان بولتا ہے یا گلے کے زور پہ بولتا ہے۔ آج پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں جی واہ، میں کہتا ہوں جی واہ، داد کے مستحق ہوا۔ اللہ تو جی کرا، جی کرا، جی کرا، جی کرا، سیدہ تمہیں حصار ولایت، اللہ تمہیں کربلا تہدے سے شوق مدار دی، حق ادا کر دیا آپ نے۔ آج تو پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی۔ ہاں، ایک ایک رکعت ایک ایک بطول کے دشمن پہ لعنت کر دی۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا جی، جو سیدہ کا دشمن ہے اس پہ اللہ کی عصمت لعنت کرے، اور جو حسد کا مخالف ہے اس پہ اللہ کا حسن تبرہ کرتا ہے۔ میں فکرہ ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں تاکہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے۔ اب بندہ کوئی چپ کر گیا سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ ہے جو میرے ساتھ نہ ہو، جو مصطفیٰ کا دشمن حمد سے لعنت لیتا ہے، جو مرتضیٰ کا دشمن بلندی سے لعنت لیتا ہے، جو سیدہ کا دشمن اللہ کی عصمت سے لعنت لیتا ہے، جو حسن کا مخالف اللہ کے حسن سے لعنت لیتا ہے، اور جو حسین کا دشمن ہے اس پر یہ سارے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر یہی معیار سماعت رہا تو ارادہ ہے کہ زندگی کی یادگار نوکری کے انسان میں ہو۔ اتنا بڑا کریم حسین ماشاءاللہ، جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں، ماشاءاللہ، حق تو نہیں ہے میرے دوستوں۔ اتنا بڑا کریم بھائی جان کہ جس کے کرم کی حد ہی نہیں، دشمن بھی دروازے پہ آیا، حسین نے خالی نہیں لوٹا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، چیلم کی مجلس ہے، حسین کی تو پڑھوں گا، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، دشمن بھی چاچا جی دروازے پہ آیا، سیدہ کے لال نے خالی نہیں لوٹا۔ اب تم فیصلہ کرو کہ کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا۔ دروازے پہ آیا، حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، سنی ہو تو سنی رہو، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، مجھے مسلک نہیں بدلنا، حسینیت کا پیغام دینا ہے۔ حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے شرم نہیں آتی، قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ نہیں نہیں نا 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 بھائی جان، ہاتھ بھی اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں تاکہ پتہ چلے حسینی بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہاتھ نیچے رہ گئے پھر دکھ لگے گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ یہ غازی کا علم گواہ کر کے، بلکہ دو علموں کے درمیان منبر شبیر پہ کھڑا ہوں، سید سجاد
ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی موجودگی کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، پنڈی سے لے کے کراچی تک مجھ میں دھمال کھیلتے دیکھیں، اب تیری قوت پرواز کہاں تک ہے؟ تو مصرے مجھے بتائیں گے نا۔ حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں، نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں، علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں، پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری پناہ سے بنے۔ حسین فرماتے شرم نہیں آتی، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں جگر ہے، راضی ہو؟ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، بیعت بھی میں کروں، پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے۔ ہاتھ چال ہے نا، چپ رہنا، بات ہی تک کوئی نہیں نا، مرد نشان ہی نہیں، آل محمد سے ذکر چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں، فکرہ بدل دوں، پانی کی روانی کی جوانی کی کہانی میرا تذکرہ کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لفاظی کا خزانہ اس سینے میں سیدہ نے اتنا اتارا ہے کہ تیری سوچ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں، نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں، علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں، حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں، فرشتے میرے نام کر ہے، بیعت بھی میں کروں، خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، بیعت بھی میں کروں، چاند میں روشنی میرا نام لیتا ہے، بیعت بھی میں کروں، پہاڑ میرا تذکرہ کرتے ہیں، بیعت بھی میں کروں، پرندے میری تسبیح کرتے ہیں، بیعت بھی میں کروں۔ حسین فرماتے شرم نہیں آتی، ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں سلامت ہے۔ ہاتھوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، ہاتھوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، ہاتھوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب آج ذرا سجدہ لمبا کرو، تیری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی ہے۔ بھائی مجلس لائیو چل رہی ہے یا صرف ریکارڈ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں لائیو چل رہی ہے مجلس، صرف ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی ہے، میرا مقام دیکھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، شاباش، شاباش کو میرے مزاج سے واقف ہے یار، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ لفظ زمین پہ جائے نہیں رہا، میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی۔ جزاک اللہ، امام حسین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی۔ حسین فرماتے ہیں اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا کی قسم تھکاوٹ ہی اتار دی تم نے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بھائی جان ایک آپ رہ گئے جو ابھی تک نہیں مجھے نظر آئے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا تو کون ہے، میں کون ہوں۔ حسین فرماتے ہیں ویسے تم جیسے ناپاک کیڑے مجھے کیا سمجھے گے۔ آئے آئے آئے، حسین فرماتے ہیں تیرے جیسے ناپاک مجھے کیا سمجھیں گے، تو شراب سے پلا ہے، میں وحی سے پلا ہوں۔ فکرہ تھا جو سب سے گزر گیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو شراب پی پی کے پلا ہے، میں زبان رسالت چوس چوس کے پلا ہوں۔ تجھے کیا جسارت کہ تو میرا ادراک کر سکے۔ حسین فرماتے بھول گیا ہے تو آج میں بتاؤں تو کون ہے، میں کون ہوں۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے۔ کیا بات ہے، بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں، بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے بسو۔ آپ کے چھوڑنے کے کیا کہنے، ریفلیکسز کے کیا کہنے، داد دینے کے کیا کہنے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا،
طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں اللہ اکبر اللہ ٹھیک ہے نا خدا کا ہاتھ میں جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ دے دیا مگر نیت من کی حسین نے ساتھ دے دیا مگر فرشتہ سے تو جیت بھی اس طرح سے تو جدید بھی اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے اچھا اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے عزم پیغمبر کی ابتدا کرتے نبی کے دین کو اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے عزم پیغمبر کی ابتدا کرتے نبی کے دین کو تمنا کی سرفرازی کی حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے ہیں اسی سے متصل 4 مصرے اور ہیں وہ بھی پڑھ دوں کبینہ کہتا ہے حسین آخر تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا میری بیعت کبینہ کہتا ہے حسین تاج میرے پاس تخت میرے پاس لشکر میرے پاس فوج میرے پاس بندے میرے پاس مملکت میرے پاس خزانے میرے پاس بیعت کیوں نہیں کرتے حسین فرماتے ہیں جاہلہ شرم پھر بھی نہیں آتی اتنا کچھ رکھتے ہو مان پھر حسین سے رہے ہو بولنا میں تو تیری روح سے داد لے لوں گا اللہ تمہیں سلام ٹھیک ہے نا اتنا کچھ رکھتے ہو مان پھر حسین سے رہے ہو کیا بات ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے اتنا کچھ رکھتے ہو تاج رکھتے ہو تخت رکھتے ہو لشکر رکھتے ہو خزانے رکھتے ہو فوج رکھتے ہو مملکت رکھتے ہو سلطنت رکھتے ہو اتنا کچھ رکھتے ہو مان پھر حسین سے رہے ہو آج میں تمہیں بتاؤں میں تیری بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو تم آئندہ سال تک اٹھ کے واہ 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 کرتے رہو نا مصروں کا وزن بڑا ہے تمہاری دان چھوٹی ہے حسین نواز کے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو رحمان کے حد لطف کے دفتر کو لکھا ہو وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا کیا بات ہے اللہ آپ کو حسار میں لائے پر ٹھیک ہے نا سیدہ گلال تمہیں سلام اب انصاف سے کہ چلو یار ایک بات یاد ہے آج بندے فتویٰ دیتے ہیں زنجیر زنی نہ کرو خون نہ بہاؤ کما نہ کرو یار حد ہو گئی ہے 365 دن سال کے مولوی 364 دن سوئے رہتے ہیں 10 محرم کو انہیں یاد آتا ہے خون نہ بہاؤ بلڈ بینک میں دو مجھے پتہ ہے سائی وال میں بھی کہتے ہیں ہاں میں نے وقت گزارا 3 نشرے پڑے ہیں آپ کے شہر میں آپ کے شہر کو میں نہیں جانوں گا تو پھر کون جانے گا بلڈ بینک میں خون دو شعبان بھی تو حسین کا مہینہ ہے کبھی کوئی مولوی آیا تمہارے دروازے پہ کیا حسین کا مہینہ حسین کی خوشی میں خون ڈونیٹ کر دو اور میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں اپنی نام بری کے لیے نہیں خود نمائی کے لیے نہیں مولا مجھے معاف فرمائے صرف اس لیے کہ اس نسل میں جذبہ پیدا ہو جائے میں سال میں کم از کم 5 دفعہ خون ڈونیٹ کرتا ہوں اور 5 دفعہ ہی حسین کے نام پہ زنجیر مارتا ہوں ہاں اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے بھائی سارا سال پڑا ہوا چاچا جی آؤ حسین کے نام پہ مانگو جان حاضر ہے لیکن 10 محرم کو ہماری طرف رخ نہ کرنا 10 محرم کو خون قلبی حسین کا تھا جو بندے ہلکے کے مانتے ہیں نا انہوں نے ذرا سر اٹھائے اللہ تمہیں سلامت رکھے خون قلبی حسین کا تھا حسین خون آج بھی حسین کا ہے اور بندے پھر اعتراض کرتے ہیں
یہ زنجیر نہ مارو، جان کو خطرہ ہے۔ ہر سال حج پہ جاتے ہو، کتنے بندے دھکے کھا کے مر جاتے ہیں، جان کو خطرہ ہے، نہ جایا کرو۔ نہیں مرتے بندے حج پہ جاتے، بولو۔ اچھا پھر ایک دلیل لیتے ہیں جی، جو کہ ضرر پہنچتا ہے جسم کو، اور اللہ نے منع کیا ہے جسم کو ضرر نہ پہنچاؤ۔ جاؤ، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے میرے مجمع میں، کوئی فزکس کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ لینا، کوئی استاد بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ لینا، نہیں بیٹھا تو باہر کی کوئی حکیم کی دکان ہے اس سے پوچھ لینا۔ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، کھانا بندہ اوور ایٹ ہو جائے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو، معدہ خراب ہو جائے تو پہلا خطرہ ہی بندے کے مرنے کا ہوتا ہے، تو لگاؤ فتویٰ کھانا کھانا حرام ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، پتہ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ تھوڑے بندے بولیں گے لیکن جن کی امانت ہے ان تک فکرہ پہنچنا چاہیے۔ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، آیت اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں، آیت کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہنے جا رہا، قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے، مجھے اللہ کو مقروض کرے۔ اب عقل پہ ماتم کیا جائے ان لوگوں کی جنہوں نے ترجمہ کر دیا اللہ نمازیں پڑھنے سے مقروض ہوتا ہے۔ جاہل کے بچوں سوچا تو ہوتا نمازوں سے اللہ مقروض ہوتا ہے تو نمازی نمازوں سمیت جہنم جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھانے لگے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ کلات میں سلام، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں روزوں سے مقروض ہوتا ہے۔ چلو بالفرض میں تیری بات مان لیتا ہوں، اگر تو نے ثابت کر دیا کہ اللہ مقروض ہوتا ہے نمازوں سے تو پھر مجلس یہی بند کریں گے، باہر چوک میں صفحے لگائیں گے، پھر 500 پڑھیں گے۔ بھئی مقروض جو اسے کرنا ہے، جتنا قرضہ اس پہ چڑھے گا اتنی ہماری بات مانی جائے گی۔ جیسے پیسے لینے ہوں وہ بندہ تو آنکھ نہیں ملا سکتا، تو جب اللہ سے ہم نے کچھ لینا ہوگا تو اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر 500 نمازیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ ہوتا ہوا کسی اور شے سے مقروض، تھوڑے بندے پہنچے، چلو جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوا باقی میرا شہر مبدل کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل آج کی سیر پر لے جاؤں۔ میں کیا بیچتا ہوں، میری اوقات کیا ہے، 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہوں۔ سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ آیت میں ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے، کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ پھر خود ہی سوال کیا کیا مولا اللہ نمازیں پڑھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا روزے رکھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا حج کرنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا زکات دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا صدقات و خیرات دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ بھائی میری جانب دیکھے نا، بچہ ہے آتا رہے گا، میری جانب دیکھے۔ کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اسکول بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ سرکار صادق سے پوچھا گیا اللہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟
نمازوں سے فرمایا نہیں، روزوں سے فرمایا نہیں، اب رب تم نے توڑا ہے، تم نے بحال کرنا ہے، میں نے تو اپنی نماز میں ولایت پڑھ جانی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیا مدرسے بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا بیٹیوں کے جہیز دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر اللہ کیسے شائع سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا من انفقا درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جس نے حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ دھیمے لہجے سے ایک بات کہوں، قیمت کرو گے؟ انصاف سے مجھے بتانا، دیہات کے بندے ہو، پنچایت تو آپ نے دیکھی ہو، میں پنچایتی بات کرنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، خود بتاؤ مجھے، جس کی عادتاری پہ 1 روپیہ اسے مقروض کرتا ہے، اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ ماشاءاللہ آئے آئے پیغام تھا نا، اللہ تو جی کنا، جس کی عادتاری پہ 1 روپیہ اسے مقروض کرتا ہے، بھائی جان سوچنے والی بات، اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ اس کی زنجیر زنی کیا کرتی ہوگی؟ بات سامنے آگے تو سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، کیمرے میں بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، 1.5 گھنٹے بعد تقریباً 2 گھنٹے بعد لاہور کی سرزمین پہ پہنچ ہی جاؤں گا، مجھے فون کرنا، میں کتاب سے واٹس ایپ سکرین شاٹ لے کے نہ بھیجوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، لکھنے والے نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، انہوں نے ماسٹر صاحب کی بات لکھی ہے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں حسین کا زائر گھر سے جب نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد زواری کرنے کے بعد فارغ ہو کر گھر آنے تک، یعنی گھر سے واپس گھر آنے تک اسے جتنی بار پسینہ آئے، جتنی دفعہ پسینہ آئے، اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ خلق کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین کو سلامت رکھے، یعنی حسین کے زائر کا یہ مقام ہے، زائر کا، جس نے فقط جا کے حسین کو سلام کرنا ہے۔ نہیں شاید تمہاری طبیعت نہیں جا رہی تمہاری طبیعت، کر دو پوری بات۔ حسین کا زائر جب گھر سے نکلتا ہے، چاہے مہینہ لگے 2 مہینے لگیں، فلائٹ پہ جا رہا ہے تو 10-15 دن تو پھر بھی لگ ہی جاتے ہیں، گھر سے نکل کے بھائی جان گھر آنے تک اسے جتنی بار پسینہ آئے، اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک حسین کی زواری کرتا ہے، اور اس کا ثواب اسی زائر کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ امام حسین کو بھی سلامت رکھے۔ نہیں انعام آگے ہے، اجر آگے ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو، کسی ماہر طبیات سے پوچھو، پھر کوئی فزکس کیمسٹری کا بندہ مل جائے تو اس سے پوچھ لینا، پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بات وہ جو یاد رہ جائے، 70 درجے پست پسینہ ہوتا ہے، 70 درجے لہو بلند ہوتا ہے۔ اب میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں فضائل والا ورقہ ہی بند کر دوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، خلاق ازل راز مایوس نہ کرنا کہ میں مٹھی بھر کے جواہرات ریت پہ بکھیر کے چلا گیا، خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے، زائر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے، ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا دے۔ کیا بات ہے، امام حسین کو بچی کرا، ماتمی کا مقام، سنجیدگی کا مقام، خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو، خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو، دیکھ رہے پشت پہ شادابیاں فردوس کی، جن کو تو زنجیر کی چوڑیاں سمجھتا ہے فقط
जिनको तू जंजीर की छुरियां समझता है फकत मोमिनों के हाथ में है चाबियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोमिनों के हाथ में है चाबियां फिरदौस की, सिर्फ मोमिनों के हाथ में। बोलो जा जा जा, शिया मौलवी तो शिया मौलवी, अहले सुन्नत बिरादरान अपने आलम दीन से पूछ के आए। जाओ अहले सुन्नत उलमा अपने उलमा से पूछ के आए। साइम चिश्ती अहले तशरीह का आलम नहीं है, अहले सुन्नत का आलम है। उसकी किताब है शहीद इब्न शहीद, उसमें उसने ये रिवायत लिखी है। शिया किताबों के तो मैं अंबार खड़े कर दूंगा ना, सुन्नी किताब का हवाला भी तेरे सामने रख दिया है। साइम चिश्ती अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में ये रिवायत लिखी है। ये जो आसमान पे शाम के वक्त सुर्ख किनारा नजर आता है ना, ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले नहीं था, ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद नमूदार हुआ है। तो फिर मैं बात करने का हक रखता हूँ ना, फितरत की तजल्ली का कभी देख ये मंजर। आपने कहा ना मोमिन के हाथ में चाबियां फिरदौस की, फितरत की तजल्ली का कभी देख ये मंजर। ये किसका बदन है कि छुरी जिस पे चली है? मैं कहता हूँ सुर्खी ये शफक रोज बताती है जहां को, वहदत भी अज़ादार हुसैन इब्ने अली है। माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलाम, इमाम हुसैन आपको सलाम। अच्छा अच्छा, आज भी जंजीर ज़नी का मातम होगा, यहाँ जंजीर ज़नी का पुरसा होगा। चलो जितने जंजीर ज़न बैठे हो ना, उनके लिए एक तोहफा पढ़ने जा रहा हूँ। आपने बात ना की होती चाबियां फिरदौस की, तो शायद ये मैं यही फज़ाइल वाला मरका बंद कर देता, लेकिन छेड़ा है तो फिर मेरा दिल है कि मैं 2 बातें और कर दूँ आपके सामने। है इजाज़त? सुलझना बरामद होता है और फिर मातमी उसके दरमियान हल्के में खड़ा होता है। सामने हुसैन की सवारी होती है, हाथ में जंजीर होता है, कमीज उतरी हुई होती है और सदाए या हुसैन का इंतजार होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खामोशी दलील है कि तवज्जो में बैठे। मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। सारे बोलो जंजीर हाथ में होती है और इंतजार होता है माशाल्लाह। कि कब मातमी सालार सदाई या हुसैन बुलंद करे और मैं अपनी पोस्ट पे जंजीर चलाऊं। माशाल्लाह। बस उसी इंतजार की कैफियत में ना मातमी के हाथ में जंजीर थी। बस इसी लम्हे जंजीर ने कुछ मातमी से कहा, आए आए आए, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ। आलिए मजलिस अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे, आपके दस्तरखान इज्जत शर्फ वक्त में इजाफा फरमाए। कम अज कम 50,000 के मजमे में पढ़ने वाली चीज जो थी ना, वो मैं मुट्ठी भर लोगों में इबादत समझ के, नस्ल की अमानत समझ के तकसीम करके जा रहा हूँ। जंजीर ने कुछ मातमी से कहा, फिर जवाब में कुछ मातमी ने जंजीर से कहा। इजाजत हो तो सुना दो। जंजीर आवाज देके कहती है, मातमी मेरी बात सुन, तेरी पुश्त मस्जिद है जिसमें अज़ल से मेरे सारे सजदे अदा हो रहे हैं। आए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। जो हल्के के मातमी बैठे हो ना, मेरी उन बंदों से बात है, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मैं जाकिर बाद में हूँ, अज़ादार और मातमी हुसैन का पहले हूँ। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मुझे अपनी जाकिरी पे इतना नाज नहीं जितना अपने मातमी होने पे नाज है। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। जंजीर आवाज देके कहते हैं, तेरी पोस्ट मस्जिद है जिसमें अज़ल से मेरे सारे सजदे अदा हो रहे हैं। जंजीर कहती है, तुम मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ। बोलना बोलना चाचा जी, तुसी भी बोलो। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। इतना बोलना कि कम अज कम तुम्हारी नस्ल में अज़ादारी मुंतकिल हो जाए। जंजीर आवाज देके कहती है, तुम मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ, कि एक दूसरे पर फिदा हो रहे हैं। जंजीर आवाज देके कहती है, तू खाके शिफा से, मैं नूरे अज़ा से। मिसरा था जो सर से गुजर गया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्या करो, मजबूरी है, देहात है, यहाँ उर्दू इतनी सुनी जा सकती है, मैं क्या करूँ। कराची लाहौर में तो खड़ा नहीं हुआ जो मैं कमा हक को कीमत मिल जाए, लेकिन कर सको तो फिर जरा शहर पर मवद्दत को तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले अर्श की सैर पर ले जाऊँ। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। जंजीर आवाज देके कहती है, तेरी पोस्ट मस्जिद है जिसमें अज़ल से मेरे सारे सजदे अदा हो रहे हैं। तू मेरे
راضی ہو بھائی؟ ہے دشمن ولائے علی کے جہاں بھی انہی فاسقوں کی سزا ہو رہے ہیں۔ زنجیر نے جب مجھ سے کہا نا، میں نے کہا زنجیر یہ فخر تیرا بندہ ہے، تجھے حسین نے اپنے ماتم کے لیے بنایا ہے، تو حسین کی عزاداری کا اعلی کار ہے، یہ فخر بندہ ہے تیرا، لیکن مجھے دیکھ میں بھی ماتمی ہوں، یار جو قیمت کر سکتے ہو تو بندے مجھے دیکھو، ٹھیک ہے تیرا فخر بندہ ہے، تیرا ناس بندہ ہے، تو حسین کی عزاداری کا اعلی کار ہے، ہتھیار ہے ماتمی کا، لیکن مجھے دیکھ میں بھی کم نہیں، مجھے بھی حسین نے ماتم کے لیے بنایا ہے، میں بھی حسین کا عزادار ہوں۔ زنجیر کہتے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا زنجیر ایسے نہیں، میں نے زنجیر کو ذرا سا ہلایا، ہلانے سے چھری پہ چھری لگی، چھری پہ چھری لگنے سے ایک آواز برآمد ہوئی۔ زنجیر کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کر رہا ہوں، یہ چھنکار تیری ہے یلغار میری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھائے لگ رہے حسین کے روضے پہ جا کے بس ہو، اللہ تمہیں حساب ولایت میں رکھے، حق ادا کر دیا تم نے سننے کا، یہ چھنکار تیری ہے یلغار میری۔ زنجیر تو نے کہا ہے نا، اب میرا جواب سن، ماتمی کہتا ہے یہ چھنکار تیری ہے یلغار میری، اذان مودت سناتے رہیں گے، وہاں پر جو وعدہ کیا تھا خدا سے وہ دونوں یہاں پر نبھاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہاں پر جو وعدہ کیا تھا خدا سے وہ دونوں یہاں پر نبھاتے رہیں گے۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے میرے خون سے اور تیری دھار سے، پہنچو پہنچو، خدا کے لیے پہنچنے کی کوشش کرو۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک مصرے کے تعاقب میں رک جاؤں، اصلا تو میں پڑھ نہیں رہا کہ ایک لفظ پہ رک جاؤں پھر اگلی مجلس میں بات پوری کر دوں، اسی مجلس میں بات اور نتیجہ بھی دینا ہے آپ کے سامنے۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے میرے خون سے اور تیری دھار سے اب زمانے کی خیرت جگاتے رہیں گے، مخالف عزا کے سبھی روڈ کے ہم عدو مرتضیٰ کے چلاتے رہیں۔ اللہ تمہیں سلامت جیو، نعرہ ولایت بلند کیا ہے تو دو مصرے تیرے احترام کے اور کیا یاد کرو، ورنہ 7-8 بندے جدھر میں یہاں سے چھوڑ کے میں جا رہا تھا سلام کر کے، ماسٹر صاحب اگلی مجلس جانے اور دعا کرا جائے کہ سفر کی زیارت ہے میں پہنچ جاؤں، ورنہ تو انہوں پتہ ہے کہ 2 منٹ بھی بندہ لیٹ ہو جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، مخالف عزا کے سبھی روند کے ہم عدو مرتضیٰ کے جلاتے رہیں گے۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے اچھا اتنا ناز، اتنے فخر سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی تو میرا فخر شروع ہوا ہے، ابھی تو میرا ناز شروع ہوا ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا، آج ذرا میری بات سن۔ زنجیر کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، جتنے زنجیر سن حسین کے ماتمی عزادار بیٹھے ہو نا، ان کے لیے بالخصوص باقی سارا مجمع پھر عموم مجھے دعا کرے گا، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں بھائیہ، ان کے لیے ایک تشبیہ مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، تشبیہ شاعری کا حسن ہوتا ہے۔ زنجیر آواز دے کے کہتے ہیں تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، تو نے نعرہ ولایت لگایا نا، تیرے لیے اعزاز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، وہ کردار ماں کے نشان دے رہے ہیں۔ آئے آئے غلطی ہے، آئی میں نے سر کو دب گئی ہے۔ امام حسین تو جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، یہ میری ماں کی شرافت کی گواہی ہے جو میری پشت پہ حسین کی ضربیں لگی ہوئی ہے۔ سیدہ کلا تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ کرے کربلا میں سجدہ نصیب ہوئے، اللہ کرے یہ ہاتھ پاروے کی نالائن پہ مس ہو جائے، اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسینیوں کو حسین کے ممبر سے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، وہ کردار ماں کے نشان دے رہے ہیں کہ زخموں کے ممبر پہ میرے لہو سے علی کی ولا کی اذان دے رہے ہیں۔ مولا مولا سبھی سردار کا
زنجیر بھی میری ہوتی ہے، ہاتھ بھی میرا ہوتا ہے، کمر بھی میری ہوتی ہے، مارتا اس کے غم میں ہو جسے کسی نے پتھروں سے مارا، کسی نے نیزوں سے مارا، بس جنازہ برآمد ہونا ہے اس غریب کا جس کی لاش 3 دن تک ریت میں پڑی رہی۔ عظم اللہ حضورکم، یہ میرا کمال ہی نہیں ہے، یہ تیرے اندر کا درد ہے، خاک شفا کی چٹکی اللہ نے تیرے وجود میں رکھی، نام حسین آتا ہے تو تڑپتی ہے، ماتمی پیدا ہی حسین پہ رونے کے لیے ہوا ہے، ہائے بلند ہوگی تو فکرہ بدل دیتا ہوں، تیرے اسی امام کا فرمان ہے جتنا ہو سکے مجھ غریب پر رویا کرو، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضور، جی کلام۔ اچھا 72 شہید ہے نا کربلا، 72 شہید، 70 شہداء کی مجلس پڑھی جائے تو مجلس میں تابوت برآمد ہوتا ہے۔ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں ہوتے، ایک کا علم اٹھایا جاتا ہے، ایک کا ذوالجلال لایا جاتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو 70 کے جنازے آتے ہیں، ان 2 کے جنازے کیوں نہیں آتے؟ رونے والوں جنازے ان کے آتے ہیں جن کا کربلا میں اٹھایا گیا۔ شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے میں نہیں ہوتا جیسے تم کربلا کے غریب میں ماتم کر رہے ہو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اب مجھ سے سوال کرو ایک غازی کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا، ایک کربلا کے غریب کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ اب مجھ سے سوال کرو حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، کوئی اتنا مارا ہے 9 لاکھ حرام زادوں نے عباس کو، عباس کا جنازہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ حسین جہاں سے ہاتھ لگاتے تھے غازی کا گوشت بکھرتا جاتا تھا، رو رو کے کہتا تھا مولا مجھے خیمے میں نہ لے جا، مجھے تیری بیٹی سے شرم آتا ہے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ چلو رو پڑے ہو، ایک فکرہ سن لو، ہو سکتا ہے اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ابن منذر مدائنی نے تیرے چوتھے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا کتنا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں تیرے بابا پر۔ سید سجاد رو کے کہتے کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہاں ہونا ہے جنازہ برآمد، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ یہاں ہونا ہے 74 والوں جنازہ برآمد، جہاں جنازہ برآمد ہونا ہوتا ہے نا وہاں ہو سکتا ہے سارے بندے نہ بھی رو سکیں، لیکن جب حسین کی سواری آئے نا آوازیں بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار بانیوں سے پوچھے آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جب بندے پوچھیں گے نا آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا، بانیاں رو رو کے کہیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سید و خیر سید سجاد فرماتے ہیں حرام زادوں نے میرے بابا کو تینوں سے مارا، تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا۔ وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہیں کر سکا، شیعہ ہو تو ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرما رہو، اتنا رونا کہ سنیوں کا دل نرم ہو جائے، یار آخر تو کوئی ان کا نقصان ہوا ہے نا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا، تلواروں سے مارا، خنجروں سے مارا، نیزوں سے مارا، بھالوں سے مارا۔ ایک فکرہ سید سجاد نے کہا مدینے کی زمین میں زلزلہ آ گیا۔ سید سجاد رو کے کہتے ابن منذر کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو لکڑی کی لاٹھیوں سے مارا۔ اور رونے والوں ابن منذر مدائنی زمین پہ ٹکر مار کے کہتا ہے مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میدان جنگ میں تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، خنجر ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، بھالے ہوتے ہیں، مولا لکڑی کی لاٹھیوں کا کیا کام ہے؟ سجاد پہلے بیٹھ کے رو رہے تھے، پھر کھڑے ہو کے میرے مولا نے ماتم کیا۔ آوازیں کیا بتاؤں، 300 بے غیرت جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے،
خیمے کے سامنے زخمی پیشانی پہ زخمی ہاتھ رکھے، آواز تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام، میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ یہ گھر جا کے پردے داروں سے پوچھنا بھائی آخری لمحے کا مہمان ہو بہن پہ کیا گزرتی ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او سید و غیر سید و غریب کربلا کی آواز سیدانیوں میرا آخری سلام، علی کی بیٹی کے اندر سے آواز حسین آخری سلام کرنے آئے ہو بہن سے ملنے نہیں آؤ گے؟ اب سید و غیر سید و یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا جملہ سخت ہے، میں چھپا نہیں سکتا، کوئی بندہ شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے، وہ صرف علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے، اللہ جانے کون سی خطا ہوگی، اتنے مسائب پہ بھی ماتم نہیں عطا ہوا۔ اور سید و غیر سید و حسین کی آواز سیدہ آیا تو تجھے ملنے تھا لیکن میری مجبوری بن گئی ہے، 4 قدم تیرے خیمے سے دور تھا، ایک حرام زادے نے تیر مارا ہے میری پیشانی میں لگا ہوا ہے، میں سوچتا ہوں اندر آؤں گا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا اور کچھ ہو نہ ہو میری 4 سال کی بچی مر جائے گی۔ اور آنے والا جیسے جو پھوپھی کے دامن کے ساتھ کھڑی تھی نا، آوازی اماں تو ہٹ میں بلاتی ہوں، اور آنے والوں خیمے کے سامنے آگے کہتی اندر آؤ میرا 3 دن کا پیاسا بابا، اندر آؤ میرا امت کا محب، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس ختم ہو گیا مجلس، میں زیادہ امتحان نہیں لینا چاہ رہا تیری محبت کا۔ اور سید و غیر سید و وصیتیں کی میرے امام، اجازت لی بہن سے، آخری وقت میں حسین آخری کنات کے باہر آیا اور ہونے والوں دیکھا ابھی جو چند لمحے پہلے حسین آئے تھے تو کیا حالت تھی ذوالجلال کی، لجامیں کٹی ہوئی تھی، رکابیں ڈھلی ہوئی تھی، زین بھی ڈھلی ہوئی تھی۔ اب جو حسین نے دیکھا نا لجامیں درست ہے، رکابیں چڑھی ہوئی ہیں، زین بالکل تیار ہے، حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرا غازی تو رہا نہیں ہے، یہ میرا ذوالجلال کس نے تیار کیا ہے؟ اللہ تیرا ماں